السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون کتاب جو ہے اس میں سے مسلسل ہم ایک سیریز کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس کے مختلف موضوعات پر جو کچھ اس میں فرمایا گیا اور جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، اور اس کو موجودہ دور اور زمانے کے بعض رجحانات کے ساتھ ریلیٹ کر کے یا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کی حکمت عملی کے ساتھ بعض چیزوں کو، بعض نکات کو وضاحت بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کر دیتے ہیں۔ آج اس کا اگلا حصہ، بلکہ یہ دوسرا چیپٹر ہے کہ اشاعت اسلام کے دو نظریے، اور اس کے شروع میں ہیڈنگ کے تو سے اوپر دیا گیا قرآن شریف میں سورۃ الحج آیت 40 کا یہ حصہ کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاعت اسلام کے طریق کے بارے میں دنیا میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، معاندین اسلام کے نزدیک یعنی دشمنان اسلام کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں جارحانہ جنگیں تھیں اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ مگر نمبر دو، غیر جانبدار تحقیق یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اشاعت اسلام کی غرض سے تلوار نہیں اٹھائی، اور آپ کی تمام جنگیں مدافعانہ جنگیں تھیں۔ اسلام پھیلا ہے تو محض آپ کی روحانی اور اخلاقی قوتوں سے۔ اشاعت اسلام کے بارے میں مولانا مودودی اور بعض غیروں کے نظریات۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بعض مسلمان رہنما جبر اور تشدد کے نظریے کو صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے پاک آقا کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے دین اور اس کی قوت قدسیہ کو بھی اپنے کھوکھلے دلائل اور کرم خوردہ قوتوں کی طرح، کرم خوردہ جن کو کیڑے کھا چکے ہوں، دیمک لگ چکی ہو، کرم خوردہ قوتوں کی طرح ایسا کمزور جانتے ہیں کہ گویا اگر تلوار اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ کبھی بھی وہ عظیم روحانی تبدیلی پیدا نہ کر سکتا جو عرب سے پھوٹنے والے اس روحانیت کے سرچشمہ نے چند سالوں میں کر کے دکھا دی۔ ان کے نزدیک اس مظلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی جنگیں محض اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے ایک جارحانہ اقدام تھا، اور اس کی مکی زندگی کا دور محض ایک ناطاقتی کی دلیل تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا، اس لیے لڑ نہیں رہے تھے۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی نہایت واشگاف الفاظ میں رقم تراز ہیں۔ اب یہاں سے سنتے جائیے کہ کب اصل میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی جو مخالفت ہے، اس کے نتیجے میں جو تلوار انہوں نے چلانی شروع کی، اس کے وار پھر بانی اسلام اور خود اسلام کی جو اولین ادوار تھے ان پہ کہاں کہاں جا کے پڑے۔ مولانا مودودی الجہاد فی الاسلام میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، واعظ و تلقین کا جو مؤثر سے مؤثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا، مضبوط دلائل دیے، واضح حجتیں پیش کیں، فصاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا، اللہ کی جانب سے محیر العقول معجزے دکھائے، اپنے اخلاق اور پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا، اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اثبات کے لیے مفید ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہو جانے کے باوجود آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب یہ جملہ سن لیجئے گا کہ لیکن جب واعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد، استغفر اللہ، واعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی
تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا، طبیعتوں سے فاسد مادے خود بخود نکل گئے، روح کی کثافتیں دور ہو گئیں، اور صرف یہی نہیں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ کر حق کا نور صاف ہو گیا، عیاں ہو گیا، بلکہ گردنوں میں وہ سختی اور سروں میں وہ نخوت بھی باقی نہیں رہی جو ظہور حق کے بعد انسان کو اس کے آگے جھکنے سے باز رکھتی ہے۔ عرب کی طرح دوسرے ممالک نے بھی جو اسلام کو اس صورت کے ساتھ قبول کیا کہ ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے۔ الجہاد فی الاسلام، صفحہ 137 اور صفحہ 138۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ گندا اور سخت بہیمانہ الزام جو اسلام کے اشد ترین متعصب دشمنوں کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر لگایا جاتا تھا، جسے یورپ کے یاوہ مستشرقین گزشتہ صدی تک عیسائی دنیا میں اچھالتے رہے اور اسلام سے دلوں کو متنفر کرتے رہے، وہ آج خود ایک مسلمان رہنما، انورٹڈ کاماز میں ہے رہنما، کی طرف سے اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر لگایا جا رہا ہے، ایک ایسے رہنما کی طرف سے جسے مزاج شناس رسول ہونے کا دعویٰ ہے۔ گو الفاظ کو میٹھا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، گو تلوار کی اس مزعومہ فتح کو پرشوکت بنا کر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر گولی وہی کڑوی اور ناپاک اور زہریلی گولی ہے جو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی جاتی تھی۔ یہ وہی پتھر ہے جو اس سے پہلے جارج سیل، اسمتھ اور ڈوزی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا تھا، اور وہی الزام ہے جو مسٹر گاندھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت لگایا تھا جب وہ اسلام کی تعلیم سے ابھی پوری طرح آشنا نہیں تھے، اور محض دشمنان اسلام کی کہی ہوئی باتوں کو سن کر یہ تاثر قائم کر لیا تھا۔ چنانچہ مسٹر گاندھی کے الفاظ میں، اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا جس کی فیصلہ کن طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے۔ اور ڈوزی کہتا ہے کہ محمد کے جرنیل ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لے کر تلقین کرتے تھے، اور اسمتھ کا دعویٰ ہے کہ جرنیلوں کا کیا سوال، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لے کر مختلف اقوام کے پاس جاتے تھے۔ اور جارج سیل یہ فیصلہ دیتا ہے کہ جب آپ کی جمعیت بڑھ گئی تو آپ نے دعویٰ کیا کہ مجھے ان پر حملہ کرنے اور بزور شمشیر بت پرستی مٹا کر دین حق قائم کرنے کی اجازت من جانب اللہ مل گئی ہے۔ ان سب دشمنان اسلام کی آوازوں کو سنیے اور پھر مولانا مودودی کی مندرجہ بالا عبارت کا مطالعہ کیجیے۔ کیا یہ بعینہ ہی وہی الزام نہیں جو اس سے پہلے 20 دشمنان اسلام نے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ آپ کی قوت قدسیہ پر حملہ کرنے والا؟ آپ دشمنان اسلام کی عبارتیں پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی مزعومہ کمزوری اور معجزات کی ناطاقتی کا ایسا ہولناک نقشہ نظر نہیں آئے گا جیسا مولانا مودودی نے کھینچا ہے۔ یعنی آپ کی مسلسل 13 سال کی دعوت اسلام تو دلوں کو فتح کرنے سے قاصر رہی، مگر تلوار اور جبروت نے دلوں کو فتح کر لیا۔ واعظ و تلقین کے مؤثر سے مؤثر انداز تو صحرائی ہواؤں کی نظر ہو گئے، مگر نیزوں کی انی نے دلوں کی گہرائیوں تک اسلام پہنچا دیا۔ آپ کے مضبوط دلائل تو عقل انسانی میں جاگزین نہ ہو سکے، مگر گرزوں کی مار خودوں کو توڑ کر ان کی عقلوں کو قائل کر گئی۔ واضح بحثیں ان کی قوت استدلال کو متاثر نہ کر سکیں، مگر گھوڑوں کی ٹاپوں نے ان کو اسلام کی صداقتوں کے تمام راز سمجھا دیے۔ فصاحت و بلاغت بیکار گئی اور زور خطابت دلوں کو اس درجہ گرما نہ سکا کہ اسلام کا نور ان کے دلوں میں چمک اٹھتا، حتیٰ کہ خود عرش کے خدا کی طرف سے ظاہر ہونے والے محیر العقول معجزے بھی خائب و خاسر رہے اور ایک ادنا سی پاک تبدیلی بھی پیدا نہ کر سکے۔ لیکن جب داعیِ اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر مزح کا خیز ہے یہ تصور، اور کیسے تحقیر آمیز الفاظ ہیں کہ جن کو پڑھ کر رونا آتا ہے کہ یہ ایک اسلامی رہنما کے قلم سے نکلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے۔ مولانا کے ان الفاظ کو پڑھیے اور میزان الحق کے یعنی کتاب ہے کینہ توز پادری مصنف فنڈر کے ان الفاظ کا مطالعہ کیجئے کہ اب یہ پادری کے الفاظ ہیں، اب حضرت محمد 13 سال تک نرمی اور مہربانی کے وسائل سے اپنے دین کی اشاعت میں کوشش کر چکے تھے، لہٰذا اب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم النبی بالسیف کہلائے، یعنی نبی تیغ زن بن گئے، اور اس وقت سے اسلام کی مضبوط ترین اور کارگر ترین دلیل تلوار ہی قرار پائی۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی تو اس کے بعد سے اسلام کی مضبوط ترین اور کارگر دلیل تلوار ہی قرار پائی۔ میزان الحق صفحہ 468۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین کے چال چلن پر غور کریں تو ایسے معلوم ہوگا کہ اب وہ خیال کرنے لگ گئے تھے کہ عقبہ کے موضوع اور مقبول اخلاقی قواعد کی پابندی ان کے لیے ضروری نہ تھی۔ اب خدا ان سے فقط یہی ایک بات طلب کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑیں اور تیغ و تیر اور خنجر و شمشیر سے قتل پر قتل کرتے رہیں۔ میزان الحق صفحہ 499۔ اور اس کے بعد یہ مصنف مسیح کی مظلومی کا بڑے فخر سے نعوذ باللہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزعومہ جبر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، آپ کو خداوند یسوع مسیح کلمۃ اللہ اور حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک کو پسند کرنا ہے، یا تو اس کو پسند کرنا ہے جو نیکی کرتا پھرا یا اس کو جو النبی بالسیف کہلایا۔ تتمہ میزان الحق۔ پھر مولانا مودودی کی تائید میں ایک اور اسلام دشمن مسٹر ہنری کوپی کے مندرجہ ذیل الفاظ پڑھیے اور اپنی نبوت کے 13ویں سال آپ نے اس امر کا اظہار کیا کہ خدا نے مجھ کو نہ صرف بغرض مدافعت جنگ کی اجازت دی ہے بلکہ اپنا دین بزور شمشیر پھیلانے کی بھی اجازت دی ہے۔ تتمہ میزان الحق۔ اہل عرب کی اسپین کی تاریخ از ہنری کوپی، جلد اول صفحہ 39، مطبوعہ بوسٹن۔ اور ڈاکٹر اے اسپرنگر کے یہ الفاظ پڑھیے جو مولانا مودودی کی ہم خیالی میں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اب پیغمبر اسلام نے فتنہ کو دفع کرنے کے لیے اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کا قانون خدا کے نام سے شائع کیا، اس وقت سے یہ قاعدہ آپ کے نعوذ باللہ خونی مذہب کا نعرہ جنگ ہو گیا ہے۔ مقدمہ تحقیق الجہاد باحوالہ تاریخ محمدی صفحہ 207، مطبوعہ الہ آباد 1851۔ وہ دشمنان اسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین معاندین میں شمار ہوتے ہیں، بغض اور اناد سے جن کے سینے کھولتے ہیں، جو نفرت کی آگ میں جلتے ہیں، اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جبر کا الزام لگائیں تو تعجب نہیں۔ غم تو بہت ہوتا ہے مگر تعجب نہیں ہوتا۔ ہاں تعجب ان پر ہے اور حیف ہے ان پر جو اس معصوم اور مظلوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دم بھر کر پھر بھی آپ کی مقدس ذات پر بربریت کا الزام لگانے کی جسارت کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کے نزدیک نہ کبھی پہلے اسلام میں یہ طاقت تھی کہ محض اپنے حسن و جمال سے تلوار کی مدد کے بغیر دلوں کو فتح کر سکے، اور نہ آج یہ طاقت ہے۔ چنانچہ اپنے رسالہ حقیقت الجہاد میں رقم تراز ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کیا رقم تراز ہیں اور حقیقت الجہاد کیسے کیسے واضح ہوتی جائے گی اب ساتھ ساتھ، وہ انشاءاللہ میں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کر دوں گا، لیکن یہ کم از کم آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ جیسے وہ قابل اجمیری نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جہاں تک آپ موجودہ زمانے میں اسلام کے تشخص کو لے کے آئے ہیں
اور موجودہ زمانے کی پاکستان میں پروان چڑھنے والی بطور خاص مسلمان نسلوں کو اس طرح کی بربریت کے دودھ پہ پرورش کر کے اور ان کے اوپر امن اور آشتی اور تسکین اور برداشت کو حرام کر کے آپ نے جب ان کو بڑے کیا ہے، تو اس کی بنیاد، نام آپ اسلام کا ضرور استعمال کریں گے، بنیاد آپ کی مودودیت کے اوپر ہوگی، یا مودودیت سے بھی زیادہ کہنا چاہیے کہ جو دشمنان اسلام پادریوں کی فلسفی تھی آج تک، اسی کو مودودی صاحب نے اڈاپٹ کیا اور بالکل خوف نہیں خدا کا کھایا اس میں کہ میں یہ کرنے کیا لگا ہوں، یہ میں بات کیا پیش کر رہا ہوں، یہ حملہ کس پہ کر رہا ہوں۔ صرف ایک بات، قادیانی جہاد دے منکر نے، مرزا صاحب نے جہاد دا انکار کیتا ہے۔ وہ آپ جیسوں کا زمانہ آنے والا تھا، اس سے پہلے اسلام کو جیسے وہ گاچی نکالتے ہیں نا پودے کی، اس طرح اٹھا کے آپ لوگوں کی زہریلی سرزمین سے ایک پرامن سرزمین میں کاشت کرنا تھا، اس لیے یہ ضروری تھا۔ اب آپ پادریوں کی ہم نوائی میں جس بربریت کا بھی درس دینا چاہتے ہیں وہ دیتے رہیں، لیکن وہ جیسے کہا نا، خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا خدا اور ہے، اسلام، بانی اسلام اور ان کا پیدا کرنے والا اور ان کو پیش کرنے والا خدا، وہ آپ کی ان خانہ ساز فلسفیوں سے بالا تر ہستیاں اور بالا تر تعلیم ہے۔ بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔